أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم نے سورۃ الحج کو سبکن اور لفظاً اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے جتنے اسباق پچھلے سابقہ تھے اور سورت کے مضامین، سورت کے نمایاں خصوصیات، سورت کے متعلق جو دوسری معلومات ہیں، سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک جائزہ، ایک ریویو جو ہے لیں گے، تاکہ سارے کے سارے مضامین ہو جائے. یہ سورت جو ہے سورۃ الحج کے نام سے جو ہے جانی جاتی ہے، اور جیسے میں پہلے بھی بتاتا چلا آ رہا ہوں، چونکہ مختلف بہن اور بھائی جوائن کرتے رہتے ہیں، مختلف جو سے کچھ نئے ہوتے ہیں، تو میں یہ بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں بالعموم اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ سورتوں یعنی سورت کے اوپر پیش پڑھنی ہے، سورتوں آگے اس کو اگلے لفظ سے ملانا ہے، اگر لفظ جو ہے شمسی نہیں ہے تو جیسے الف لام، یعنی شمسی حروف میں الف لام نہیں پڑھا جاتا اور قمری حروف میں الف لام پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہا جو ہے قمری حرف ہے، اس طریقے سے اس کے الف لام کو پڑھیں گے. سورۃ الحج یعنی یہ اس کا جو ہے ان کا صحیح پیٹرن ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا.
اللہ یہ کہ کچھ کچھ صورت ایسی ہے، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں منصرف جن کو عربی میں کہتے ہیں، ان کا جو زیر زبر یا ان کے جو اعراب ہیں ان کے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے پھر وہ کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ یہی پیٹرن ہے ان سب کا۔ تو حج کا مطلب وہی ہے، حج ہے جو ہم لیتے ہیں، جس کو پلگرمج بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ صورت کے اندر چونکہ موجود نام آیا ہے اسی سے نام پک کر کے لے لیا گیا ہے، اور بطور ایک علامت کے، ایک سمبل کے طور پہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں اس صورت کا مضمون حج ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں حج کے احکام ضرور آئے ہیں، لیکن یہ اس صورت کا مضمون حج نہیں ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے وہ آگے تو اسے ایک جو ہے سمبولک نام جو ہے لیا گیا ہے، تاکہ صورتوں کو پہچانا جا سکے کہ فلاں صورت کون سی اور فلاں صورت کون سی۔ اس طرح ایک نام، جیسے نام دیے جاتے ہیں انسانوں کے، تو انسانوں کے نام سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ شخص جو ہے وہی عابد، لازم ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والا ہو، تو اس طریقے سے ایک نام دیے جاتے ہیں جس سے پہچان کی جاتی ہے۔ سورت ایک متوسط درجے کی صورت ہے، جس میں 78 جو ہے آیات ہے، اور اس میں 10 رکوع ہے جو ہے، تو کم بیش جو ہماری پچھلی صورت تھی کم بیش اسی اتنی صورت ہے، اور اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے اس کو مدنی کہا ہے، کچھ نے مکی کہا ہے، اور در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ اس میں دونوں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں کافی شواہد سے اور مستند شواہد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، اس کا کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، اور اس کا کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ ہجرت کے دوران، اس دوران نازل ہوا۔ تو اس میں دونوں صورتوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں بنیادی عقیدے جو ہیں ایمانیات ثلاثہ، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، اس کی بھی دعوت ہے، اور مسلمان چونکہ جا رہے تھے اب ہجرت کرنے کے، ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد جو ہے وہ بنا پڑنے والی تھی، تو وہاں پہ مسلمانوں کو جو ضروریات پیش آ سکتی تھیں ان کے لیے تیاری بھی کی گئی، ان کے لیے احکام بھی دیے گئے ہیں، ان کے لیے ذہن سازی بھی کی گئی ہے۔ تو یہ اس صورت کو، تو یہ جب ہم صورت پڑھتے ہیں مختلف آیات آتی ہیں، کچھ کا مزاج مدنی ہے، کچھ کا مکی ہے، تو یہ بات پیش نظر ہے، تو یہ پھر آسانی سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ ابتدائی 24 آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں، پھر 25 آیات سے جو ہے مضمون بدل جاتا ہے، اور ہمیں مدنی انداز جو ہے ہمیں ملتا ہے اس کے نزدیک جو ہے، جسے میں نے کہا کہ اس کا ایک حصہ مدینہ کے سفر میں بھی اثناء ہجرت بھی نازل ہوا ہے۔ اچھا، سورت کا ربط جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے سورت کا ربط کہ اس قرآن میں کوہرنس کیا ہے اس کی، یعنی اس سورت کی جو ہے باقی صورتوں کے ساتھ نسبت اور تعلق کیا ہے، یہاں پہ یہ کیوں آیا ہے، کس مقام کس وجہ سے آیا ہے۔ تو ظاہر صورتوں کو یہ نازل تو بہت آگے پیچھے ہوئی ہے، مثلاً کوئی یہ ممکن ہے کہ کوئی صورت جو ہے وہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں وہ پہلے اس کو رکھ دیا گیا، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثال سورۃ توبہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، اس کی ایک آیت بہت ہی جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے، یہ بالکل اسی زمانے میں، لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ 10ویں نمبر پہ رکھا گیا سورت کو، تو جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ان میں پھر یہ جو ہے حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ کیوں اس کو ان طریقے رکھا گیا ہے، لہٰذا وہ کوہرنس اور نظم اور آرگنائزیشن بھی جو ہے نا جانا ضروری ہے، وہ بھی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سابقہ جو صورت تھی سورۃ الانبیاء، اس میں قرب قیامت کا ذکر ہے، قریب آ گئی ہے قیامت بالکل، اور اس دن کی پھر بڑی شدت کا جو ہے وہ ذکر اس صورت میں پھر جو ہے وہ جو قریب آ گئی ہے اس کا بڑی شدت سے جو ہے ذکر کیا گیا۔ صورت کا آغاز ہی جو آج ہم نے تلاوت جو ہے سنی ہے، اس میں بھی یہی آ کہ بڑا شدید دن ہوگا، جب لوگ جو مارے مارے جو بھٹکتے پھر ہو، یعنی اس دن کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی جو ہے اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ دنیا کے اندر یہ نارمل نہیں ہے، ماں جو ہوتی ہے اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن اپنا جو بچہ ہوتا ہے اس کا، اور یہ تمام بایولوجیکل ورلڈ کے اندر جو ہے چیزیں ہم فنامنا دیکھتے ہیں، اور لیکن اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، جانور بھی اور انسان بھی، انسان تو اگلے درجے میں۔ اور
پھر جو ہے کہا گیا کہ جو حمل والی ہے، ہر حمل والی ہے جانور جو ہے فیمیل، وہ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی شدت کا یہ عالم ہوگا اس کی. تو یہ اس کا ذکر، تو یہ ایک جو ہے ایک طریقے سے ایک نسبت جو ہے یہ ہے. سورہ انبیاء میں توحید کا اسبات بڑا زبردست انداز ہے اور شرک کا رد کیا گیا. اور یہاں پہ سورہ حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی کی دعوت دی گئی ہے. اور پھر سورہ انبیاء میں انبیاء اکرام کا جو ہے وہ ذکر ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا، جن میں ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر بہت نمایاں ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، اور دوسرے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا. تو ان کا ذکر جو ہے وہ اس میں ہے. اور سورہ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کا جو ہے وہ ذکر ہے، آپ کو ہجرت کے لیے تیار کیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک رابطہ ایک یہ بھی ہے موجود ہے. اگلی صورت سے کیا رابطہ، بہت دلچسپ ہے انشاءاللہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی صورت، تو یہ اس کا بھی ایک موضوع ہے. تو اگلی صورت مومنون ہے. اس سورہ حج میں جو ہے امت مسلمہ کو ملت ابراہیم کا وارث قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اس امت کا مقصد شہادت الناس سے، لوگوں پر گواہی دینا، دین کی گواہی دینا، یعنی اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا. اور پھر مشرک قیادت پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. وہ فرد جرم بھی آج ہم دیکھیں گے. ہم نے انفرادی طور پہ بھی وہ مقام پڑھا ہے جہاں پہ، اور پھر اجتماعی طور پہ مختلف قرآن میں اس صورت کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں فرد جرم کے ضمن میں جو عائد کی گئی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. دفاعی جہاد کی پہلی دفعہ اجازت دی. اس سے پہلے جہاد کی اجازت، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. کوئی اگر آپ کو مار رہا ہے تو جواب میں مارنے کی اجازت نہیں تھی. اسلامی اقتدار کے 4 بنیادی فرائض جو ہے وہ بتائے گئے: نماز، زکوٰۃ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور لوگوں پر شہادت کی، دین کی شہادت کی فریضے کی ذمہ داری تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور یہ جو مسلمز ہیں، اب جو نا اس صورت کے اندر جو سورہ مومنون ہے اس میں آپ جو ہے یہ دیکھیں سورہ حج کی نمایاں خصوصیات. اب سورہ مومنون کے اندر آئے گا کہ یہ جو مسلم نام رکھے اللہ نے تمہارا، یہ مسلم ہیں کون؟ مسلم کون ہیں یہ؟ ان کے یہ جو حقیقی فلاح پائیں گے جو مسلمان ہیں وہ کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا؟ تو دیکھیں، ایک میں اجمال ہے، اختصار ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ تمہارا. دوسری میں تفصیل ہوگی کہ یہ مسلمان کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے. کون اس شہادت دین کے بوجھ کا اہل ہے، یہ بتایا کہ شہادت دین کا ذکر ہے، شہادت حق کا ذکر ہے. اب شہادت حق کے جو اٹھانے والے ہیں ان کی ذمہ داری، ان کا بوجھ کون؟ اچھا، اس کردار کی پروفائل اور اہلیت جو ہے کوالیفیکیشن اور کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ مسلمان کون ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں. مسلمان جو ہے شہادت حق کے جو کون سے مسلمان جو شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے والے، ان کا کوالیفیکیشن کرائٹیریا بتائے گی، اہلیت بتائے گی، پروفائل بتائے گی. پھر تفصیل ہے اس میں، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے اعتراض کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، پاک دامن ہے، امانت کا خیال رکھتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہ پوری ان کی جو ہے خصوصیات بتائی گئی. تو اب یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ حج اور سورہ مومنین کا کیا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہے. ہم اس کو مزید بھی تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں. سورہ حج میں مطلب سورہ حج میں امت مسلمان کو ملت ابراہیم کا نمائندہ بنا کر شہادت حق اور اقامت دین کا عظیم مشن سونپا گیا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ مضمون بڑی زبردست انداز کے اندر آخری رکوع کے اندر آیا ہے، جو 73 سے 78 آیات ہے، بڑی پروفاؤنڈ آیات ہے. اب اس کے بعد سورہ مومنون میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس مشن کے اصل اہل وہی ہے جو ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات میں ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. تو دیکھیں کیا کنیکشن جو ہے یہ دونوں کے اندر ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو انہیرنس کو جو دو صورتوں کے درمیان میں موجود ہے آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو لاجیکل فلو کیا ہے، یعنی کتابی ربط کیا ہے.
سورہ حج میں امت کو مشن دیا گیا، سورہ مومنون میں مشن کے اہل افراد کی تعریف بتائی گئی۔ سورہ حج میں تم مسلمان ہو، سورہ مومنین میں بتایا گیا کہ وہ مومن کون ہے، ایمان والے۔ سورہ حج میں اجتماعی ذمہ داریاں دی گئی تھیں امت بطور امت، سورہ مومنون انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور اخلاقی تشکیل ہے کہ تمہارے اخلاق کن اوصاف سے تشکیل پائیں گے، وہ ان اوصاف کا ذکر ہے۔ سورہ حج میں جہاد اور قیادت اور اقتدار کا ذکر ہے، سورہ مومنون میں کردار، ضبط اور عبادت کا ذکر ہے، انفرادی یہ جو کردار بنتا ہے، یہ جو چیز۔ سورہ حج میں شہادت علی الناس کا ذکر ہے، سورہ مومنون میں فلاح کا معیار بتایا گیا ہے۔ سورہ حج میں امت کو شہادت دین کی ذمہ داری دی گئی ہے، سورہ مومنون میں ذمہ داری کو نبھانے والے مومن کیسے بنتے ہیں یہ بتایا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا ایک ربط جو موجود ہے۔ تو آئیڈیلی جو ایک تصور یہ ہے، جن لوگوں نے قرآن کے نظم پہ، کوہرنس پہ جو ہے وہ تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق 1 2 4 5 10 سال کی بات نہیں ہے، لوگوں نے اس پہ زندگیاں کھپائی ہیں، 50 60 60 70 70 سال لگائے ہیں کہ یہ کوہرنس ہے کیا، یہ نظم ہے کیا، یہ سورج یہاں پہ ہے کیوں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب دو صورتیں اس طرح کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، جوڑے کی صورت میں ہوتی ہیں، تو اس دو صورتیں ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ اس مقصد کا ایک حصہ ایک صورت میں ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ دوسری صورت میں ہوتا ہے۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ مثال جو اب آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ مقصد کیا ہے۔ ایک امت اور اس کے افراد کے درمیان، ان افراد کے کردار کے اندر ایک سرٹن اوصاف ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو جو ہے پیدا کرنا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے بتایا گیا کہ یہ تمہارا مقصد ہے، اس مقصد کو شہادت حق ہے، دین کی جو ہے سربلندی اور اقامت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ان کردار کی جو ہے ضرورت پڑے گی۔ تو دو صورتیں مل کر ایک جو ہے وہ مقصد کی، ایک عنوان کی، ایک موضوع کی تکمیل کر رہی ہیں۔ تو یوں اس لحاظ سے یہ صورتیں ایک دوسرے کے آگے، اب صورت جو ہے حج بعد میں بھی ہو سکتی ہے، صورت پہلے بھی ہو سکتی ہے، تو ترتیب اور ہو جاتی، وہ ترتیب لاجیکل ترتیب نہ ہوتی۔ اسی لیے دیکھیں یہ لاجیکل فلو ہے، کتاب کا جو ربط ہے یہ لاجیکل ہے، کہ پہلے بتایا گیا تمہارا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اب بتایا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کن اوصاف کی ضرورت ہوگی، وہ سورہ مومنون میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے سے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ بھی ہر سورت کا لازمی طور پہ یاد رکھا کیجیے، اسی لیے اس کو الگ طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملت ابراہیم کی نمائندہ امت کی تشکیل، شرک کی قیادت سے بیت اللہ کی تولیت کو چھین کر توحید کی بنیاد پر جو ہے دین کا قیام کیا جائے، یہ بات بتائی گئی مسلمانوں کو۔ اس میں شہادت علی الناس اور دفاعی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے عملی نفاذ کی جدوجہد کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اس کی میں پھر سے اس کو میں بتا دیتا ہوں، اللہ کی حاکمیت کے عملی نفاذ۔ یہ حاکمیت کا عملی نفاذ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور یہ پریڈومیننٹ اور یہ غالب اور یہ سب سے اوپر رہے گا، معاشرے میں یہ نافذ ہوگا، یہ اللہ کی حاکمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام کی حاکمیت ہے، اسلام میں عوام کی حاکمیت نہیں ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ یہی جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسیز، جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں، اور جو اسلامک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام ہے، وہ اس کے اندر جو ہے یہ فرق ہے۔ ہاں، عوام نمائندے منتخب کر سکتے ہیں، وہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قانون سازی وہاں نہیں کر سکتے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے، وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ ایڈمنسٹریشن اور لوگوں کی سہولتوں کے لیے اور دیگر معاملات کے اندر جو لوگوں کو اور حکومت کو اور انتظامیہ کو اور اس معاملے میں قانون سازی کی بالکل اجازت ہے، لیکن حاکمیت کا معاملہ جو ہے وہ طے ہے بالکل۔ حاکمیت میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے برابر نہیں آئے گی، اور اس میں کسی کو تبدیلی کا کوئی حاکمیت کے عملی نفاذ کی جدوجہد، اس کو ذہن نشین کر لے۔ حاکمیت کی عملی نفاذ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو معاشرے کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ یہ جدوجہد جو ہے یہ اس صورت کے اندر بتایا کہ یہ امت مسلمان کا یہ تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے احکام تمہیں دے دیے ہیں،
اب تم نے اس کے عملی نفاذ کی جدوجہد کرنی ہے۔ تو اس کے مضامین کیا ہے؟ قیامت اور مقصد حیات بتایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ تمہیں بتایا ہے۔ اور پھر بتایا ہے کہ اس دنیا تمہاری زندگی کے بعد اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور پھر تمہیں جو ہے وہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ بعد سے بعد الموت کا بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ پھر ذکر ہے۔ تو یہ ایک یہ مضمون ہے۔ شرک کی فکری تو تردید کی گئی ہے کہ دیکھیں اہل عرب کے شرک کو توحید اور قیامت کے تصور سے سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے کر اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھیں کائنات کا نظام ایک ہی رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کی تدبیر کر رہا ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے۔ اور باقی یہ تمہارے جو خیالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارریلیونٹ ہو گیا اور آپ سے اس نے دیوی ہم بنا دیے، یہ بالکل وہم اور جہالت ہے۔ مذبذب ایمان والوں کی بڑی شدید تنقید کی ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں ویٹ اینڈ سی والی جو پالیسی اختیار کرتے ہیں، اگر اسلام غالب آ گیا تو اسلام کے حق میں پڑھنا جو ہے پڑھنا ڈال دیں گے، پلڑے میں وزن ڈال دیں گے، اور اگر دوسری غالب آ گئی تو دوسری طرف، یا پھر یہ ہے کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آیا قربانی کا، جان کی، مال کی اور وقت کی اور چیزوں کی، تو پھر ایک طرف ہو گئے، اور جب چیزیں آسان ہو گئیں سب کی تو پھر جو ہے اسلام کے جھنڈا اٹھا لیا۔ اس ایمان کی بڑی شدید تنقید کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں ہر چیز تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے انجام کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جو ہے جزا اور سزا بھی دینے والا ہے۔ تو تم بالکل تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے۔ بیت اللہ اور ملت ابراہیم کے بارے میں بتایا گیا ہے مشرکین کو کہ بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، شرک کا نہیں، تم نے اس کو شرک گڑھ بنا دیا ہے، اور اپنے آپ کو خود کو جو ابراہیم علیہ السلام کا وارث بھی کہتے ہو۔ در حقیقت اس گھر کے سچے پیروکار جو ہے تو وہ ہیں جو یہ ایمان والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، تو تم ان کو اس گھر سے ہی روک رہے ہو، اور اس کو روک کر بہت بڑی خیانت کا ارتکاب کر رہے ہو، اور جہاد کی جو ہے وہ اجازت دی، اذن کا تعال ہے، پہلی دفعہ دفاعی جہاد کی۔ اگر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، تمہارے اوپر جنگ مسلط کی جائے، تمہیں مارا جائے، تو تم پھر جواب میں جہاد کر سکتے ہو۔ اور یہ بہت جلد جو ہے یہ اذن کا تعال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ پھر جو ہے وہ حکم کے تعال میں بدل گیا۔ اب تو تمہیں حکم دیا، پہلے اذن دیا گیا کر سکتے ہو، پھر حکم دیا کہ اب جہاد کرو لازمن، اور پھر آخر میں امت مسلمہ کی حیثیت بتائی گئی۔ بڑے پروفاؤنڈ آیات ہیں۔ ہمارا آخری سبق تھا یہ جو ہے اہل ایمان کو مسلمان کے نام سے بتایا گیا ہے، یا جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے تمہیں، اور بتایا گیا تم ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ مقصد ہے دنیا میں اس دین اللہ کے اس دین کی شہادت اور اس کی اقامت کرنا۔ اس لیے تمہارا طرز عمل، تمہارے اقوال اور اعمال اور عادات اور کردار اسلام کے پیغام کی گواہی دینی چاہیے تمہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کسی عمل سے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی گواہی دو اور اسلام بدنام ہو جائے۔ ان کی جسمانی، ذہنی، فکری اور مالی سب کے لیے تمہاری صلاحیتیں جو ہے اسی اسلام کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ تو عظیم صورت ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں جیسے مدنی بھی ہے، مکی بھی ہے۔ پہلے بات ہے کہ دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی ہے، قریشی قیادت پر، مکی قریشی قیادت جو تھی اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور جواز مہیا کیا گیا ہے قتال اور جہاد۔ لیجٹمیسی آف وار جو ہے وہ بتائی گئی ہے مسلمانوں کو، تم یقیناً جہاد کر سکتے ہو۔ بے شک یہ خانہ کعبہ، تمہارا تصور یہ ہے کہ یہاں پہ لڑائی کسی قسم کی ممنوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رہا ہے اس کی۔ اس میں مشرق مکی قیادت اور اسلام قبول کرنے والی قیادت کا تقابل پیش کے کمپیریزن ہے ایک، اس میں یعنی لیڈرشپ کمپیریزن ہے۔ دیکھیں دونوں کس قسم کی لیڈرشپ، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ دو ولایتوں کا ذکر ہے، توحیدی تصور ولایت کا ذکر ہے، مشرکانہ ولایت کا ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمایا نعم المولا، کتنا اچھا ہے وہ مولا، رب جو ہے وہ کارساز، وہ پروٹیکٹر، وہ ولی، کتنا اچھا ہے۔
یعنی یہ اللہ کے بارے میں اور ان بتوں کے بارے میں ان کے بتایا بیس المولا، یہ کتنے برے جو ہے یہ ان کے سرپرست ہے. تو یہ وہ دوسرا تصور مشرکانہ تصور ولایت بھی. ہلاکت اقوام کے 2 اصول بتائے گئے. اللہ تعالیٰ مولت دیتا ہے پھر گرفت کر لیتا ہے. مظلوم مہاجرین کی خوشخبری بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد جو ہے فرمائے گا 2 آیات کے اندر. بیت اللہ اور ملت ابراہیم کا فیصلہ کن مقدمہ جو ہے بتایا گیا ہے. بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، مشرکین کے خاص متولی ہے، اور مسلمان ملت ابراہیم کے جائز وارث ہیں جنہوں نے اس کعبہ کو تعمیر کیا تھا. یہ دراصل قیادت اور تولیت حرم کا شرعی اعلان ہے. مسلمان آپ کو چاہیے کہ وہ آپ جو ہے اس حرم کے اوپر اور بیت اللہ کے اوپر ان سے چھین لیں. جو ہے یہ یعنی اب چھیننے کا یہ حکم ظاہر براہ راست نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس صورت میں مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. شہادت الناس کا کھلا اعلان کیا گیا ہے کہ تمہیں دنیا کی دوسری قوموں کے اوپر اسلام کا پیغام اٹھانے کے دینے پہنچانے کے لیے کھڑا کیا گیا. امت کے ہر فرد کو محض عبادت گزار نہیں ہونا کہ بس محض اپنی باتوں کا خیال رکھیں، بلکہ ایک ذمہ دار گواہ بنایا گیا. اچھا پھر جو ہے توحید فی الدعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ توحید کی بہت ساری اقسام ہیں. دعا میں توحید کہ محض اللہ سے اور صرف اللہ سے اور صرف اللہ ہی سے مانگنا جو ہے، اس بارے میں 2 رویوں کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں. پہلا رویہ شدید گمراہ مشرکین مکہ کا تھا، اور وہ ہستی کو پکارتے تھے جنہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتی نقصان. یدعون من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفع ذلک هو الضلال البعید. یہ آپ بتایا گیا کہ یہ ان کو پکارتے ہیں جو انہیں کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ضلالت میں بڑی دور تک نکل گئے آگے. اس کے علاوہ اس کے برخلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کو پکارو، اللہ ہی سے دعا کریں. امیجن کریں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو ہمیں تو اول درجے میں ہم اس کے مخاطب ہیں. وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. یہ جو ہے اپنے رب ہی کو پکاریے صرف، یہ بات جو بتائی گئی ہے. تو یہ توحید فی الدعا ہے. اچھا پھر ایک اور موضوع ہے. اب ظاہر ہے ہم جو ہے تالیفی مطالعہ کر رہے ہیں، تالیفی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تالیفی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے ایک صورت کو انفرادی فردن فردن ایک ایک آیت کے طور پہ پڑھا ہے، مختلف آیتیں مختلف مقامات پہ. اب جب ان آیات کا مختلف مجموعی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں ایک موضوع کی آیات کو، تو یہ جو مطالعہ ہوتا ہے قرآن کا یہ تالیفی مطالعہ کہلاتا ہے. تالیف کہتے ہیں کمپائلیشن کو. آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کسی کتاب کا مؤلف ہے، تو وہ کیا ہے کہ مؤلف جو ہے وہ کمپائل کرنے والا کتاب کا، یعنی مٹیریل کہیں پہ موجود تھا اس نے اس کو کمپائل کیا. یہ تالیفی مطالعہ ہے، اکٹھا کسی چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو مطالعہ کرنا. حج کا معاملہ جو ہے دیکھیں بھرپور جو ہے جہاد کے سورہ حج کے اندر جہاد کے مختلف اور جامع پہلو بیان کیے گئے مختلف جگہوں پہ. وہ کیا ہے وہ سارا ایک مضمون کا ہم نے اکٹھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے کہا کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جیسے جہاد کرنے کے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرنے کی جیسے حق ہے، یہ بیان کیا گیا. اب جو ہے جہاد کی دوسری بات، جہاد نہ صرف قتال بلکہ ہر قسم کی کوشش جدوجہد شامل ہے. یعنی جہاد صرف قتال نہیں ہے. دیکھیں قتال تو ضرور جہاد ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کیا جائے گا وہ جہاد ہی ہوگا، لیکن جہاد بہت زیادہ کمپریہنسو ٹرم ہے. یعنی صرف یہ تلوار والا معاملہ نہیں ہے، اس کے جو ہے بہت سارے اور بھی جو ہے چیزیں ہیں جن کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے. زبان سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، قلم سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، تلوار سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. معاشرے میں عدل و انصاف اور عدل و قسط کا نظام کو قائم کرنا اور اس کے اہتمام کرنا بھی جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل مومن کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا مومن یجاہد بنفسہ و مالہ فی سبیل اللہ. اللہ کے یعنی ایسا مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. تو دیکھیں جان سے بھی جہاد ہے، مال سے بھی ہے. اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اسلام کی ترویج کے لیے جو ہے وہ جو لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کی جو ہے جان سے بھی یعنی ہے ظاہر آپ کے ذہن سے آپ کی صلاحیتوں سے جہاد ہے. آپ جان ہے نا، آپ ایک زندہ انسان ہیں، زندہ انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کی صلاحیتیں.
یہ اگر دین کے راستے میں آ رہا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے، اپنی جان سے تلوار ہاتھ سے لڑ رہے ہیں تو بھی جہاد ہے، بندوق سے لڑ رہے ہیں، کوئی اور کام جو ہے ریاست کا کر رہے ہیں جو اسی طریقے سے اسلامی ریاست کا جو دشمنوں کے مقابلے کے اندر تیاری بھی، یہ بھی جہاد ہے۔ تو دیکھیں جہاد کی پھر بہت زیادہ، اور جہاد کا آغاز قبولیت اسلام اور صحیح عقیدت ہے توحید سے جو ہے ہو کے جاتا ہے، پھر یہ تعلق باللہ اور صبر کی منزلوں سے ہوتا ہوا ہجرت کی منزلیں طے کرتا ہے، پھر نوبت قتال آتی ہے۔ دیکھیں یہ ترتیب ہے، اور اقامت دین کی پھر باری آتی ہے۔ دین کو اقامت دین کی مکہ کے اندر ہی نہیں کر دی گئی، پہلے دن سے ہی سارے جو احکامات دیکھیں، اسی لیے مکہ اور مدینہ کی صورتوں کے اندر جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں ان کے مضامین ہیں یہ بالکل مختلف ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک تدریج ہے اور اپنا ایک مقام ہے اور ایک محل ہے۔ تو اور وجہ یہ تھی، بعد میں یہ بتایا گیا کہ تاکہ اسلامی ریاست کے اندر عدل و انصاف کو جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ پھر سورہ جہاد، سورہ حج میں جہاد کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہا گیا حق جہادی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی خود ساختہ رائے کے مطابق جدوجہد نہ کرے کہ میں چونکہ اس کو سمجھ رہا ہوں یہ اللہ کے راستے میں جدوجہد ہے، تو وہ نہیں، بلکہ قرآن اور سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ جیسے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جسمانی اور اپنی ذہنی اور اپنی فکری اور اپنی مالی اور اپنی مادی اور روحانی صلاحیتوں کو اس دین کی شہادت اور دین کی اقامت کے لیے وقف کرے، تو یہ پھر جو ہے جہاد کا جو ہے حق ہوگا، اور وہ طریقہ صحیح طریقہ ہوگا جہاد کا۔ اچھا، حق پرست گروہ قیامت تک جہاد اور قتال کرتا رہے گا، یہ بھی اس کے ضمن میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت کا ایک گروہ تا قیامت حق پہ قائم رہتے ہوئے مسلسل لڑتا رہے گا، اور وہی غالب ہوگا، جہاد کرے گا، یہ اس کے بارے میں، تو یہ بھی جو ہے اس کے بارے میں وہ ہے۔ پھر حق جہاد ہی میں علماء اور مجتہدین، یعنی جو اجتہاد کرنے والے علماء، ان کا اجتماعی اجتہاد بھی شامل ہے۔ دیکھیں اجتہاد خود لفظ بھی جہاد سے نکلا ہوا لفظ ہے، ایک مختلف باب افتعال ہے یہ، تو وہ اسی سے کہ جو اسلام کے اندر نئے پیش آمدہ مسائل کا قرآن و سنت کی جو ہے نصوص کے مطابق جو حل تلاش کریں گے، جو لوگوں کو درپیش ہے، سوسائٹی کو درپیش ہے، ریاست کو درپیش ہے، وہ جو حل پیش کریں گے وہ بھی جہاد ہے، اور اس کا تو بالکل نام بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، اجتہاد جو ہے لفظ جہاد سے نکلا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے دین اور دین کا صحیح اور پختہ علم حاصل کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ زبان سیکھو، جو عبرانی زبان سیکھو، یہ بھی دیکھیں یہ بھی جہاد کے ضمن میں ہے۔ آپ دین کی ترویج کے لیے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، کوئی علم سیکھتے ہیں، کوئی ہنر سیکھتے ہیں کہ یہ دین کے پھیلاؤ میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو حضرات دین کے لیے معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے توفیق دی ہے، وہ دین کو آگے پھیلاتے بھی ہیں، قرآن کو پھیلاتے ہیں، قرآن کے درس دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں سیکھنے کی ہیں آج کل زمانے کے اندر، آڈیو ویڈیو اور پریزنٹیشنز، اور یہ جو علم ہے، یہ اگر آپ اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ یہ دین کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوگا، تو یہ اس کے اوپر بھی اجر ہے، کیونکہ یہ دین کو پھیلانے کے زور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو علم کی تلاش میں نکلا اور اللہ کے راہ، وہ اللہ کی راہ میں یہاں تک واپس آ جائے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر گیا اس راستے کے اندر تو وہ شہید ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے سمرائز کیا گیا، دیکھیں آپ، جہاد جو ہے جہاد باللسان والقلم بھی ہے، یہ زبان اور قلم کے ذریعے سے حق کی ترویج کرنا، یہ جہاد بالقلم واللسان ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد بالمال والنفس ہے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنی صلاحیتوں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں وقت ان چیزوں کو کھپانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اچھا، حق جہاد کیا ہے؟ اپنی رائے کی بجائے قرآن اور سنت اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنا، یہ جو ہے اس طریقے سے جہاد کو کیا جانا چاہیے۔ علمی جہاد کیا ہے؟ دین اور دنیا کا پختہ علم حاصل کرنا، اتھنٹک، پختہ سے مطلب ہے اتھنٹک، یہ بھی جہاد ہے۔ اور پھر عدل و قسط، یعنی معاشرے میں عدل و قسط، انصاف کے نظام کے قیام کی جدوجہد اور اس کا قیام کرنا، یہ بھی جہاد۔ تو آپ دیکھیں یہ تو صرف اس صورت کے حوالے سے ہم نے جہاد کی جو ہے وہ
ادروائز جو ہے جو علماء نے اس پہ، اگر آپ سب سے جو زمانے کی معروف و مشہور ترین کتاب ہے جہاد کے اوپر، الجہاد فی الاسلام، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے بے شمار پہلو ہیں، 700-800 صفحے کی کتاب ہے، پھر ظاہر ہے اس پہ آپ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاد کتنا کمپریہنسو قسم کا موضوع ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اس کی کچھ نمایاں خصوصیات اور بھی ہیں۔ اسلامی ریاست کے مقاصد کی جامع تعریف کی گئی ہے، وہ کہ اسلامی ریاست نماز کا جو نظام قائم کرے گی، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گی، نیکی کا حکم دے اور معروف سے یعنی بدی سے روکے گی۔ یہ اسلامی ریاست کی 4 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، جیسے پہلے کیا مذبذب ذہنیت کی تنقید کی گئی ہے، عبادت، جہاد اور اجتماعیت کا ربط بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ جو نماز، عبادات، حج، زکوٰۃ، یہ اجتماعی نظم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مشن کے اجزاء کے طور پر ان کو پیش کیا گیا۔ یہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ بالکل، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ ہے عبادات اور یہ چیز الگ ہے، بلکہ بالکل ساتھ یہ جو ہے ایک دوسرے میں امبیڈڈ ہے۔ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، حکم دیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہ حکم ہے، امپیریٹو ٹینس ہے کہ مسلمانوں کے تعلق کی بنیاد ہے، اور اپنی جمعیت اور تنظیم کی مضبوط جو ہے وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ربط، بہت مضبوط ربط جو ہے یہ اس کا ہے۔ شرک کی عقلی تردید کی گئی ہے، اور جو ہے یعنی یہ صرف شرک کی تردید صرف آواز سے نہیں ہے، بلکہ عقلی دلائل سے، افاقی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ بڑی مشہور مثال انسان کی اس سے پیش کی گئی، مکھی کی مثال تمثیل پیش کی گئی ہے، جو شرک اور شرک کے معبودوں کی کمزوری کو زبردست انداز سے بہت انداز میں واضح کرتی ہے۔ دیکھیں پھر اہم بات ہے، پھر سے نوٹ کر لیں اس بات کو، اجتماعیت، نظم، مسلمانوں کا نظم جو ہے، جو ان کا ڈھانچہ ہے، مجموعی طور اجتماعیت ہے، ان کی مضبوطی، جہاد، کعبہ کی تولیت، مشرکین سے واپس لینے کی ترغیب، دفاع، اقتدار، عدل، عبادات، اخلاق کا بیان۔ کیوں؟ یہ دیکھیں یہ صورت، اگر آپ ان باتوں پہ غور ہم نہ کریں تو دیکھیں ہم جو ہے بس وہی ہے کہ الفاظ پڑھ لیں گے صورت کے، تلاوت کر لیں گے، لیکن یہ کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، یہ قرآن میں یہ کیوں آئی ہے یہاں پہ۔ لہٰذا اس بات کا بہت ضروری ہے ذکر کہ دیکھیں یہ کیوں آئی ہے، بار بار کیوں ان کا ذکر، جیسے آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اقامت دین کا، یہ شہادت حق کا بار بار ذکر کیوں آتا رہتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیان کر دینا کافی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو ایک ہی دفعہ کہ مجھے لوگوں تم پر یہ کہ وہ کر گئے، بار بار ذکر کیوں آتا ہے؟ ان سب کا ذکر صورت میں اس لیے آیا ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام محض دعوت نہیں رہا، اب یہ منظم امت بن گیا ہے، جسے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دین کی اجتماعی قیام کی ذمہ داری ان کو سونپی جا رہی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ نقشہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ تم نے کیا قائم کرنا ہے، اور تم نے کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں جو ہے تم نے وہ ان کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا ہے، لہٰذا ان چیزوں پہ ہم غور دیکھیں، تالیفی مطالعے کا جائزے کا ریویو کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو اکٹھا کر کے ریٹروسپیکٹیولی بھی ایک بہتر انداز کے اندر، اگرچہ ان کو تفصیلاً بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، مسلمانوں کے اتحاد کی اصل بنیاد جیسے میں نے کہا کہ اعتصام باللہ، اللہ سے چمٹ جانا، اعتصام کہتے ہیں جڑ جانا، چمٹ جانا، تھام لینا۔ تو اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے مسلمانوں کو اللہ سے جڑنے کا حکم دیا گیا، اور اس تعلق کی بنیاد پر وہ اپنی جمعیت اور اپنی تنظیم اور اپنی اجتماعیت اور اپنے آپ کو مضبوط بنا سکیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے آج کے تناظر کے اندر، جو مسلمانوں کو جو حالات درپیش ہیں آج جو ہے، وہی نہیں، بہت عمیق بات ہے جو بتائی گئی۔ مسلمانوں کو اتحاد سیاسی یا دنیاوی مفاد پہ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی اور دنیاوی مفادات پہ ہوگا۔ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت ڈپینڈ کرے گی تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ جھگڑے ہوں گے سیاسی بنیاد پر، میں اس کو پسند نہیں کرتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یہ جگہ میری ہے، یہ آپ کی ہے، نہیں آپ اس سے آپ کے تعلقات ان سے ہیں اور میرے ان سے نہیں ہیں، تو ہم آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ جب افراد انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوں گے تو وہ خود بخود ایک مضبوط اور مستحکم ریاست جمعیت کی شکل میں بھی جو ہے موجود ہوں گے۔ اور مسلمان اس لیے مسلمانوں کو یہ ہمارا ایک جو ہے بائنڈنگ فورس ہے، اعتصام باللہ۔ تو اس کے بعد سورہ حج کا ایک بصری خاکہ ہے، اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم جو ہے وہ اس کو پہلے پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں. یہ تفصیلات ہیں کہ مختلف جو حصے ہیں، جو ذیلی عنوات ہیں اس صورت کے، ان میں کہاں پر کیا کیا چیز ہے. البتہ میں صرف اس کو یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اس کے 3 بڑے حصے ہیں. پہلی 37 آیات میں توحید کا بیان ہے، قیامت و آخرت کے بارے میں مجادلہ ہے. مجادلہ سے مراد بحث ہے. اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں ایک اندر بھی، اور آخرت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں بھی. تو یہ جو ہے دعوت ہے جو مکی صورتوں کا خاصہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سنت الہی کا جو ہے ذکر ہے. اب امت بر تصاد میں حق و باطل، جہاد قتال، تطہیر بیت اللہ، ہجرت، خلبہ دین، یہ جو ہے موضوعات ہیں. یہ 38 سے 60 تک ایک کرکس ہے یہ صورت کا، مین جو ہے موضوع ہے صورت کا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کی خالص اللہ کی عبادات کے سلسلے میں جو ہے 61 سے 78 تک، یہ بھی آیت بھی بہت ہی پروفاؤنڈ ہے. اور ان میں سے خاص طور پر آخری رکوع جو ہے 73 سے 78 کا. اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ملت ابراہیم کی نمائندہ تشکیل، شرکی قیادت سے بیت اللہ کو چھین لیا جائے، توحید کی بنیاد پر دین کے قیام کیا جائے، شہادت الناس کا فریضہ سر انجام دے یہ امت، اور دفاعی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے عملی نفاذ کی جدوجہد کرے. یہ اس کا موضوع ہے. ہم جو ہے جو ہم اب تک ہم نے پڑھی ہے، یہ مطالعہ کیا ہے اس صورت کا. 78 آیات تھیں، 10 رکوع تھے، 10 قرآن کلاسز. ہم نے آج 10ویں قرآن کلاس ہے اس کے بارے میں، اس کی صورت کی. اور اس میں کئی ایک ضمیمے اور اضافی تعلیمی اور تدریسی مواد اور حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں. اس کو ہم ایک نظر صرف دیکھ لیں گے. کل فعل ہم نے 281 جو ہے فعل پڑھے ہم نے صورت کے اندر. اور اس میں ان کے جو فعل کی جو مختلف حالتیں ہیں، یعنی ایک ہی فعل کی مختلف 10، بہت ہی ریئرلی کبھی 12ویں 11ویں یا 12ویں بھی کبھی کبھار ونس ان وائل جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. باقی جو ہے کچھ بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کم ہوتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک ابھی جو ہے وہ تدریسی پروگرام کرنے والے ہیں ان کے اوپر. یہ اس کا جو ہے اب ہم دیکھ موضوعات کے اضافی موضوعات کیا تھے. ایک دو رنگی اور مذبذب ذہنیت کے اوپر ایک ضمیمہ ہے. مسجد حرام سے روکنا اور اس کے متعلقات بہت ہی تفصیلی ضمیمہ ہے یہ. اس میں سارے پہلو، کچھ اس میں جو فقہی پہلو بھی اس کے اندر جو ہم نے شامل کیے. ایمان اور عمل صالح پہ اوپر ایک ضمیمہ ہے کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے، اور کون سے اعمال عمل صالح ہیں. اخلاقی اعمال میں، معاشرتی اعمال میں، معاشی اعمال میں، پیشہ ورانہ دیانت میں، خاندانی اور ذاتی ذمہ داریوں میں اعمال صالح کون کون سے ہیں، یہ جو ہم نے جائزہ لیا. قول زور کیا ہے، قول زور میں جو ہے اس کی اسلام میں کیا اس کا مقام اور حیثیت ہے. حدیث مبارکہ میں قول زور کیا ہے، یعنی کس طریقے سے آیا ہے، اس کو کیوں ایک بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، اور قول زور کا عملی زندگی میں کن باتوں پر اطلاق ہوتا ہے. یعنی دیکھیں یہ ہمارے قرآن جو ہے ہماری زندگی سے ریلیٹ کر رہا ہے. اور پھر اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ یہ قرآنی محاورات اور آفاقی حقائق کا ذکر کیا کہ قرآن کس طریقے سے یونیورسل ٹروتھس جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور پھر وہ فکر بیان کرتا ہے جو بعد کے آنے والے زمانوں کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زبان خاص عام ہو جاتے ہیں. ان کے جائزہ بھی لیا گیا. قرآن کی نظر میں انسان کا باطن، یعنی قلب اور فؤاد اور صدر، اور ان کا جو ہے یہ قرآن کی یہ اصطلاحات بہت کامنلی استعمال ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر. تو ان کا باہمی فرق کیا ہے؟ تو انسان کا جو مرکب وجود ہے یہ جسمانی اور روحانی، تو اس کے 2 وجود ہیں اور پھر 2 بصیرت کے درجے ہیں. ان کا جو ہے لنک کیا ہے آپس میں؟ تو قرآن نے سوچنے کی نسبت دل کی طرف کیوں ہے، دماغ کی طرف کیوں نہیں کی ہے؟ تو یہ اس پہ بھی ایک پورا ضمیمہ ہے. اور سورہ حج کا جو آخری رکوع ہے یہ بھی جیسے میں نے کہا بہت ہی زبردست، بہت ہی پروفاؤنڈ ہے. یہ شرک اور شرکاء جو ہے مشرکین کے، ان کی حقیقت کی تمثیل بتائی گئی ہے. مکھی کا ذکر جو ہے کیوں آیا اس کے اندر، اس آیت کی اتنی زبردست اس انداز کے اندر جو بلاغت موجود ہے وہ کیا ہے. مکھی کی مثال اور اس کا سائنسی پس منظر بھی ہم نے بیان کیا ہے. پھر امت مسلمہ کی اصل حیثیت ہے، اس کے اندر شہادت حق ہے. اور اس میں یہ جو آخری رکوع ہے 13 سے 78 تک، اس کے اندر بہت سارے معارف ہیں، ان کو بھی ہم نے اکٹھا یکجا جو ہے کیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اور جو ہم نے پہلے شروع میں آخری بات کی تھی وہ آخری پھر بات صرف لوٹتی ہے کہ دیکھیں اس میں جو مشرک قیادت کو جو ہے وہ موازنہ ہے مسلم قیادت سے، کہ دیکھیں کہ ان کی نیچر بتائی گئی
جو قریشی کی عادت ہے وہ ظالم اور مخرج ہے، نکالنے والی ہے، مخرج نکالنے والی ہے، اور جو مسلم کی عادت ہے وہ مظلوم اور مہاجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کے شک کے ضمن کے اندر جو ہے یہ لوگ مشرک قیادت جو جنت دوزخ آخرت اور جزا و سزا پہ جو ہے یقین نہیں کرتی ہے، شبہات ہیں ان کے، اور جو مسلم کی عادت ہے آخرت اور جزا و سزا کے یقین کرتی ہے۔ یہ آیات کے حوالے جات بھی دیے گئے اس کے اندر کہ کہاں کہاں پہ جو ہے یہ ذکر آیا ہے۔ پھر توحید عبادت کا، توحید عبادت کی عبادت صرف اللہ کی جائے۔ تو مشرک جو قیادت ہے جو اللہ پر ایمان کے ساتھ من دون اللہ کی بھی عبادت کرتے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں لیکن یہ بتوں کی عبادت بھی یہ ان کے جو ہے چہیتے ہیں ان کی بھی کی جائے، لیکن مسلم کی عادت صرف اللہ کی عبادت کرنے والی ہے۔ توحید دعا کا جیسے میں نے ذکر کیا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، من دون اللہ سے بھی دعا کرتی ہے قریشی کی عادت، اور مسلم کی عادت جو ہے صرف اللہ سے دعا کرتی ہے۔ ولایت اور سرپرستی کا ذکر آیا ہے، قریشی کی عادت کے بارے میں فرمایا کہ لبئس المولا و لبئس العشیر، بڑا بدترین مولا ہے ان کے جو جن کے بت ہیں، اور بدترین ساتھی ہیں ان کے۔ اور سبحان اللہ دیکھیں کیسے پھر اسی کے مقابل میں مسلم قیادت کے لیے فرمایا کہ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہے بہترین اللہ مولا ہے ان کا اور بہترین مددگار ہے ان کا۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کو یہ تالیفی مطالعہ ہے کہ 2 جگہوں پہ ذکر ہے، یہ قیادت کا پورا ذکر موجود ہے، مسلم قیادت اور قریشی قیادت کا کمپیریزن صورت میں موجود ہے، ان کو ہم نے اکٹھا ایکسٹریکٹ کر کے ایک جگہ پہ جو ہے کر دیا۔ امانت توحید میں خیانت کرنے والے ہیں یہ مشرک قیادت، بد عہد ہے ان کے بارے، یہ چارج شیٹ ہے ان پہ لگائی گئی ہے جو قرآن میں، یہ بد عہد ہے، یہ خائن ہے، یہ ناشکرے ہیں، اور ان کو خانہ کعبہ کی تولیت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور مسلم قیادت یہ دین ابراہیمی کی اور توحید کی وارث قیادت ہے، یہ خانہ کعبہ کے صحیح جائز متولی اور جائز حقدار ہے۔ یہ جو مشرک قیادت ہے علم کے بغیر بحث و تکرار کرتے ہیں، یجادل فی اللہ بغیر علم، اور 3 آیات کے اندر یہ بات جو اس طرح مختلف انداز میں بتائی گئی، علم دلیل برہان ہدایت کتاب سے محرون اور بیجا بحث و تکرار کرنے والی ہے۔ اور مسلم قیادت عقلی اور نقلی دلائل سے لیس ہے قیادت ہے، اعلیٰ اخلاقی اور کردار کی حامل قیادت ہے۔ حق و باطل کے ضمن میں فرمایا کہ یہ جو مشرک قیادت ہے یہ باطل کی پیروکار ہے اور باطل کی علمبردار ہے، انہوں نے باطل کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ مسلم کی عادت کیا ہے؟ حق کی پیروکار ہے اور حق کی علمبردار، انہوں نے حق کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ تو کیا زبردست سبحان اللہ کمپیریزن موجود ہے ان کا جو ہے ان کا 2 قیادتوں کا۔ تو یوں اس طریقے سے اس کے مضامین جو ہے ہم نے الحمدللہ دوبارہ ان کا جائزہ لے لیا ہے۔ ظاہر بہت زیادہ تفصیلات کا نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی اس ٹائم کے اندر اس کے اہم مضامین ہیں ان کو واضح کر دیا جائے، صورت کا بالکل ایک اچھا خاکہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ثبت ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نازل فرمائی ہے، جس میں اسلامی نظام زندگی، اسلامی نظام حیات اور ایک اسلامی حکومت اور اقتدار کی بنیادیں جو ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے ہمیں اس صورت کے اندر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا ذکر اس نے اس صورت میں فرمایا۔ امت مسلمہ کے اوپر جو اس نے شہادت حق کی ذمہ داریاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کی جد و جہد اور حاکمیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کی جد و جہد کرنے کے جو ہمارے اوپر جو ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کوششیں اور کاوشیں پوری کرنے کی اور وہ ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں ایسے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ آمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کے توسط سے ہم پر رحم فرما، اور اس سے ہمارے لیے امام، اور اس سے ہمارے لیے نور، اور اس سے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ اس میں سے ہم جو کچھ بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد کروا دے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سکھلا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے، اس کی جو ہے
پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.